بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ آج کا دن جو ہے وہ انتہائی بابرکت دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ سب نے قربانی کی ہوگی انشاءاللہ، امید رکھتا ہوں اللہ پاک ہم سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ریاکاری سے بچائے۔ بڑی خوشی کا دن ہے، معذرت کے ساتھ بڑی خوشی کا دن ہے، اور آپ سب کو میری طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے ایک بار پھر عید مبارک۔ اللہ پاک ہر ایک کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک پریشانیوں مصیبتوں سے بچائے، بیماریوں سے بچائے۔ آج میں آپ سب سے مخاطب ہوں صرف عید مبارک کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بھی آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ سب کے بھلے کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں خصوصی طور پر بجلی کا بحران ہے، اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگ قربانی کا گوشت معذرت کے ساتھ قربانی کا گوشت ڈی فریزر میں رکھتے ہیں، فریج میں رکھتے ہیں، لیکن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا گوشت خراب ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ تو بس ایک دو دن میں ختم کر لیتے ہیں، لیکن یہ ان حضرات کے لیے میں کہہ رہا ہوں جن کو بہت کم مقدار میں گوشت میسر ہوتا ہے، اور یہ سال قربانی کا جو دن ہوتے ہیں اس میں کافی وافر مقدار میں گوشت مل جاتا ہے، اور فریج میں رکھا جاتا ہے تاکہ کچھ دن نکال لیں، لیکن بدقسمتی سے بار بار اس کا بجلی کا جانا، اور پھر بجلی کا جانا اس وجہ سے پھر گوشت خراب ہو جاتے ہیں، لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ تک میں ایک ٹوٹکا شیئر کروں گا۔ جس وقت ڈیپ فریزر اور فریج وغیرہ بہت کم مقدار میں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے، اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، گوشت کو کس طرح محفوظ کرتے تھے، کیا کیا طریقے تھے، وہ میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ آپ سے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی اتنی خاص بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ گوشت آپ کافی لمبے عرصے تک آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ کرنا یہ ہے آپ نے کہ آپ قربانی کا گوشت جب آپ کے پاس آیا تو اس کو اچھے طریقے سے اس کو صاف کریں، اوپر سے جو مطلب تھوڑا بہت چمڑی وغیرہ آ جاتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں چھچڑا بھی بولتے ہیں، اس کو نکال دیں۔ ٹھیک ہے، صاف کر کے گوشت کو ایک بڑے برتن میں ڈال کر، بڑی کڑھائی میں ڈال کر جو آپ کا گوشت ہے اس کو آپ نے دھونا ہے۔ سب سے پہلے اچھی طرح سے دھو کے صاف ستھرا کر کے پھر اس کو خشک کر کے آپ نے اس برتن میں جس میں آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے اس میں ڈال کے اس کو بوائل کریں۔ بوائل اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے بیچ میں پانی اس کے اندر ڈالنا ہے اور گوشت اس میں اندر ڈوب جائے۔ بہت زیادہ بھی پانی نہیں ڈالنا ہے، تھوڑی مقدار میں برابر برابر آپ ڈال لیں۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہلکی آنچ پر چولہے پر چڑھا دیں۔ جب چولہے پر آپ چڑھائیں گے تو بیچ میں آپ نے تھوڑا سا نمک بھی ڈال دینا ہے، 2 3 4 چٹکیاں اس میں نمک کی ڈال دیں۔ تو پھر آپ اس کو بوائل کرتے رہیں۔ جب وہ بوائل ہو کر پانی اس کے اندر سے غائب ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اب یہ میرا کام جو میں کرنا چاہتا تھا یا کرنا چاہتی تھی وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اور جو حضرات، جو میری بہنیں
اس گوشت کو سیو کر کے رکھنا چاہتی ہیں تو اس طریقے سے آپ سیو کر سکتے ہیں۔ آگے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس کو اتاریں گے، اتار کر اس کو ٹھنڈا کر کے کسی اس کو بلکہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس گوشت کو جس میں سے پانی خشک ہو گیا ہے ٹھنڈا کر کے ایک دھاگا، اچھی قسم کا دھاگا، یہ نہیں کہ ریل کا دھاگا آپ استعمال کریں تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، موٹا دھاگا ہونا چاہیے۔ اس موٹے دھاگے میں سوئی میں دھاگا ڈال کر اس گوشت کے ٹکڑوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی آپ نے کرنے ہیں، جس طرح ہم گھروں میں پکاتے ہیں اس طرح بڑی بڑی بوٹیاں نہیں رکھنی ہے۔ یعنی جو گوشت آپ کے پاس آیا اس کو آپ نے ہلکا پھلکا چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو اس کے اندر جو ہے نا پرو دینا ہے، یعنی جس طرح آپ پھولوں کا ہار یا موتیا کے پھولوں کے گجرے جو بنائے جاتے ہیں اس طرح ہار بنا دینا ہے۔ ہار معذرت کے ساتھ گلا تھوڑا سا خراب ہے، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس کا پورے کا پورا ایک ہار بنا دینا ہے آپ نے، اور اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی جگہ پر اس کو لٹکا دینا ہے جہاں سے کوئی بلی وغیرہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ یہ نہیں کہ آپ ہار پر ہو کے باہر دھوپ میں ایسی جگہ رکھ دیں کہ بس تقریباً شام سے پہلے پہلے جب آپ جائیں تو وہاں کچھ بھی نہ ہو، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ہار کو ململ کا کپڑا سفید ہو تو وہ ہلکا سا آپ نے اوپر اس کے لپیٹ دینا ہے اور دھوپ میں آپ نے اس کو رکھ دینا ہے 4-5 دن متواتر اس کو دھوپ میں رکھیں تو بالکل وہ خشک ہو جائے گا، اور خشک اس طریقے سے ہو جب آپ اس کو اتاریں تو اس کی ایک تکہ بوٹی جو ہے نا وہ لے کے آپ اس کو اس طرح مس لیں تو وہ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ گوشت میرا خشک ہو گیا ہے۔ اب آپ اس کو گھر میں کسی جگہ، خاص کر کچن ہے آپ کا تو کچن میں چھت کے ساتھ جہاں پنکھے کے لیے کوئی جگہ چھوڑی ہوئی ہے آپ نے یا کوئی کیل وغیرہ لگائی ہوئی ہے تو اس ہار کو اس کے اندر لٹکا دیں، ٹھیک ہے، اور اوپر کپڑا دے دیں ہلکا سا وائٹ کلر کا ہو یا کوئی بھی کلر کا ہو، کپڑا لگا کے اوپر سے ڈھانپ دیں اور وہ خشک جب آپ کی مرضی ہو، ہفتہ 10 دن بعد مہینے بعد یا 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد 4 مہینے، مطلب جتنی لمٹ آپ کی جتنا آپ رکھ سکتے ہیں آپ اس کو رکھیں۔ خصوصاً میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بلیوں سے بچانا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں گوشت ہے، یہ نہ ہو کہ یہ ٹوٹکا وہیں کا وہیں درا رہ جائے اور آپ کا گوشت سارے کا سارا اجڑ جائے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اس کو آپ سیو کر لیں۔ جب آپ نے پکانا ہو تو اس میں سے جتنا آپ کو درکار ہے اس ہار میں سے بوٹیاں اتار کے وہ آپ پکا لیں، انشاءاللہ بہت لذیذ ہوگا، خراب کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ گوشت کو بچانے کا ایک ٹوٹکا ہے، خراب ہونے سے بچانے کا ایک ٹوٹکا ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ کریں۔ دعا دیں گے ان حضرات کے لیے یہ ٹوٹکا ہے جو کم مقدار میں ان کو گوشت میسر ہوتا ہے۔ مہنگائی کا دورہ ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں غریبوں کے لیے بنا رہا ہوں یہ ٹوٹکا، بلکہ سفید پوش کے لیے بھی یہ ہے، کیونکہ تقریباً 800-900 روپے کلو گوشت فروخت ہو رہا ہے، تو اس کو اس طرح آپ سیو کریں۔ کوئی غم چنتا آپ کو نہیں ہوگا کہ بجلی چلی گئی ہے یا بجلی نہیں ہے تو یا میری فریج خراب ہو گئی ہے یا فریج میں اب میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ تو اتنا بڑا گوشت جو آپ کو ملا ہے تو اس کو آپ نے ایک دن میں ختم بھی نہیں کر سکتے، 2 دن میں بھی نہیں ختم کر سکتے، لہٰذا اتنا مسئلہ نہیں ہے، بہت آسان سا کام ہے۔ میں نے کہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ٹکا بوٹی کریں، اس کو پانی میں ڈال کے اس کو بوائل کریں، پانی خشک ہو جائے تو یہ نہیں کرنا کہ گوشت جو ہے وہ پانی بیچ میں ہی اور آپ اتار لیں اور اس سے آپ چھاننی سے چھان لیں، ایسا نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ اس میں سے آپ کی یخنی تو گوشت کا اصل ذائقہ تو نکل جائے گا۔ تو یہ ڈیپ فریزر کے نقصانات بھی ہیں، فریج کے نقصانات بھی ہیں۔
یہ گوشت آپ کا صحت مند گوشت ہوگا، اصل گوشت ہوگا۔ فریج کا جو گوشت ہوتا ہے، جو چیز بھی فریز ہو جائے تو اس کی وٹامن، اس کی جو بھی جرمز جو ہماری باڈی کو ضرورت ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بس صرف پیٹ کو بھرنا ہے آپ نے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ طاقت واقت اس گوشت پہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں الحمدللہ طاقت بھی ہے، گوشت بھی سالم رہے گا، ٹھیک رہے گا، اور اصل گوشت ہوگا۔ ڈیپ فریزر والا گوشت ہے نا، وہ گوشت نہیں رہتا۔ مجبوری ہے، ہر ایک کرتا ہے، ہر گھر میں فریج ہے۔ کسی کو سمجھائے یا بتائے تو وہ کہتے ہیں یار اس کا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یا کیسی سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ آسان طریقہ کار گوشت کو بچانے کا، گوشت کو سیو کرنے کا ہو سکے تو آپ کائنڈلی ایسا کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ خوش ہوں گے کہ ہمارا گوشت بچ گیا ہے۔ اور میرے لیے دعا کیجئے گا۔ یہ میرا چینل ہے فری ٹوٹکا ٹرائیر کے نام سے۔ بے شک جو لوگ، جو میرے بھائی میرے چینل کو سنتے ہیں، کچھ حضرات بلکہ اکثریت میں ایسے حضرات ہیں جنہوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا۔ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی اگلی ویڈیو میں کہ آپ کے سامنے جب میں بول رہا ہوں تو آپ مجھے دیکھتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ، آپ کی رائٹ سائڈ پہ ایک آئیکن بنا ہوگا جس پر سبسکرائب لکھا ہوگا۔ کچھ موبائل پر ریڈ کلر میں ہوتا ہے اور کچھ پر بلیک میں ہوتا ہے۔ پہلے آپ اس بٹن کو دبائیں، پھر انشاءاللہ جو بھی میں ویڈیو بناؤں گا وہ آپ تک پہنچتی رہے گی، اور میری نئی سے نئی ویڈیو، نئے سے نئے ٹوٹکے آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ عید کا دن ہے، اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، ہر عید آپ کے لیے ہزاروں خوشیاں لے کر آئے۔ میرے تمام جتنے بھی ویورز ہیں جو مجھے لائکس کرتے ہیں، جو میرے چینل کو آگے شیئر کرتے ہیں یا میرے چینل کو سنتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بڑی عید، قربان عید بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک ہماری قربانیوں کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرمائے، اور ہماری آخرت میں یہ ہمیں جو ہمارا یہ اجر ہو، اللہ پاک ہمیں وہ عطا کرے ڈھیروں سارا۔ تو بس آج کا یہ میرا جو ٹوٹکا ہے بس اتنا ہی ہے۔ پلیز آپ سے درخواست ہے کہ اس ٹوٹکے کو اڈاپٹ کریں، اس ٹوٹکے کو آگے استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا زبردست ٹوٹکا ہے۔ اور مزے کی بات یہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی اس کو کافی بوڑھے لوگوں سے دریافت کیا، کہ میں نے کہا یار وہ پرانے وقتوں میں یہ لوگ اس طرح کرتے تھے، میں نے خود بھی دیکھا ہے۔ تو اس وقت فریج وغیرہ یا یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو وہ آگے سے مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم تو اس طریقے سے کرتے تھے۔ تو یہ بڑا ایزی، بڑا آسان ہے ٹوٹکا، آپ اس کو کریں انشاءاللہ، دیکھیے گا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا گوشت جو ہے نا وہ سیو رہے گا۔ عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، مزے کریں، انجوائے کریں اپنی لائف کو، خوب کھائیں، لیکن پلیز ایک حد کے اندر رہ کر استعمال کریں۔ یہ گوشت آپ کے لیے فائدہ بھی ہے اور اتنا ہی نقصان دہ بھی ہے، خاص کر جو لوگ موٹے تازے یا جن کا کولیسٹرول وغیرہ زیادہ ہے وہ ذرا احتیاط کریں، حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں، کنٹرول میں رہ کر اس کو استعمال کریں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جب بھی آپ گوشت استعمال کریں تو آپ ریگولر، یہ کچھ گھروں میں ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ روزانہ کے حساب سے وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ سبزیاں بھی استعمال کریں، اگر جس وقت گوشت آپ استعمال کریں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سبز چائے کا کہوہ بھی استعمال کریں، جس میں دار چینی وغیرہ ڈال کے
इलायची वगैरह डाल के, ताकि आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है तो उसको वो कंट्रोल करे। इंशाल्लाह ऐसा करेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हर बंदा ये कहता है कि यार छोड़ो यार, कोई मसला नहीं है, ऐसा बीमारी ऐसे बस लोगों ने कर दिया है। तो मेरे भाई, जब बीमार इंसान नहीं होता तो उसको कुछ एहसास नहीं होता। जब बीमार हो जाता है, जब कोई तकलीफ़ हो जाती है, तो फिर हर चीज़ वो फूंक फूंक कर समझ समझ कर करता है। लेकिन जब वक्त समझने का होता है तो उस वक्त वो वक्त निकल गया। जब कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए बिन क्या सोचना है। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल कीजिएगा। ये मेरा टोटका है। अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम करे, फजल करे। आखिरी मर्तबा मेरी तरफ से आप सब को बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।